انسان کی اخلاقی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، طرز زندگی کس طرح کا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے صاف ہیں، اپنے دل میں دوسروں کا احساس کتنا رکھتا ہے اور روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ کشادہ روح کتنا ہے اور خندہ پیشانی اللہ نے اسے کتنی عطا فرمائی۔ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم کریم محبوب علیہ السلام کے دروازے کے گدا اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے، کردار و عمل نے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا۔ شروع میں بڑی سخت مخالفت کرنے والے، پتھر کی طرح مزاج رکھنے والے اور اپنے لفظوں کو بڑا تلخ اور ترش کر کے پیش کرنے والے رسول پاک کے اخلاق کے سامنے بڑی جلدی ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کئی دفعے ہاتھوں میں روڑے، پتھر، خنجر، تلواریں اٹھا کے آئے، پر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی گفتگو کا کوئی توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضور کے لب و لہجے کی شائستگی، کریم محبوب کا مسکراتا چہرہ، میٹھی، دھیمی، ٹھنڈی، دل موہ لینے والی باتیں اور دلوں میں گھر کرتا ہوا لہجہ، الفاظ کی شرینی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ناصحانہ انداز اور مائل کرتا ہوا لہجہ، اپنی مخالفت کرنے والے بھی اپنی تنہائیوں میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی اس کریم کے غلام بن جائیں۔ بحث کر کے معاذ اللہ لوٹ کر جانے والے بھی رستوں میں کہا کرتے تھے لفظ لفظ سچا ہے، بات بات خوشبو والی ہے، ایک ایک جملے سے شہد ٹپکتا ہے، قریب جانے کو نہیں قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے یہی تو انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے اندر اس کے مقام کو متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مال کے زور پر اپنے آپ کو منوا لوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مال کے زور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بسا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنے اخلاق کے زور پر۔ تمہارا اخلاقی رویہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے گھر بنائے گا، جگہ بنائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلوؤں کا جو خاص حسن ہے اس پر ایک نظر ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت عالمی، قومی، ملی باتیں کی جائیں، حضور کی زندگی ہر جگہ فیض دیتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں کچھ چند ایک ایسی خاص باتیں جن کی ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اپنی نجی، عائلی اور ذاتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، اخلاق عالیہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی زندگی پر زور بہت زیادہ دیا، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کروں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حسن اخلاق کو کس طرح مکمل کروں؟ گویا یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا کیسے مکمل ہوگا، اور میں اس لیے مکمل کروں گا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، سو بہت ہی اعلیٰ سکھایا۔ اب وہ آداب جو میں نے اپنے مالک کریم سے سیکھے ہیں گویا وہ تمہیں سکھائے جائیں گے، اور وہ خوب آداب ہیں، ان آداب کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لازمی طور پر شامل کرنا ہے تاکہ زندگی خوشبو والی بھی ہو، زندگی
मकसद भी हो, जिंदगी बामाना भी हो, जिंदगी से तकल्लुफात निकले। सिर्फ चंद बातें नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया की। सबसे पहले तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, इधर अंदाज देखिए, आपका जो मुखालिफ होता है उसके लिए कई दफ़ा इंसान की ज़ुबान से बद्दुआएं निकल जाती हैं, उसके बारे में सख्त जुमले निकल जाते हैं। लोग जब तकलीफ देते हैं, सताते हैं, तो रद्द अमल के तौर पर बहुत सारी गुफ्तगू इंसान से सरजद होती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तभी तकाजा होता है, बेसाख्ता भी बाज़ औक़ात कुछ गुफ्तगू निकल जाती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, मुशरिकीन के खिलाफ दुआ मांगें? क्या मुख्तसर सा जवाब हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे लानत करने वाला नहीं बना के भेजा, मुझे तो रहमत बना के भेजा। तो जो काम हम करने आए हैं वही करेंगे। गोया रहमत बना के भेजा गया है तो गुफ्तगू भी रहमत की होगी, फजल व एहसान की होगी, करम की होगी। ये मुस्लिम में मौजूद है। फिर इंसानी जिंदगी का एक पहलू तो ये हुआ कि इंसान अपने मुखालिफीन के बारे में भी लानत मलामत का रवैया इख्तियार न करे। और एक दूसरा पहलू होता है इंसानी जिंदगी में कि इंसान जल्दबाज होता है, तंग पड़ता है बाज़ औक़ात। उसके लिए हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज़ बोला जाता है, शायद वो इस मफ़हूम को ज़्यादा वाज़ेह करे कि जनाब सौड़े पैर हो, बड़ी जल्दी आप किसी चीज़ से तंग आ गए, उकताहट बड़ी जल्दी फील करने लगे, चिड़चिड़ापन आ गया, छोटी छोटी बातों से नाराज़ होने लगे। ये चीज़ इंसानी रवैये को बड़ा घुटन वाला सा कर देती है। और अगर पूरे घर के अंदर एक शख्स भी ऐसा होगा जिसकी तबीयत इस तरह की हो कि वो सौड़ा बड़ी जल्दी हो जाता है और तंग बड़ी जल्दी होता है और उसकी तबीयत के अंदर घुटन बड़ी जल्दी पैदा होती है, तो वो सारे माहौल को मुतासिर करता है। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें किस तरह फैज़ लेना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10 साल रसूल पाक की खिदमत की है। ये तिरमिज़ी में मौजूद है। 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, 10 साल मुसलसल मैं हुजूर की खिदमत में रहा हूँ। नबी करीम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। फरमाते कभी नहीं कहा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जाहिर है इंसान है, तभी तकाजे साथ हैं, बाज़ औक़ात काम में ऊपर नीचे भी हो जाता है। हज़रत अनस खुद अपने ऐसे वाक़यात भी बताते हैं कि महबूब ने कहीं काम को भेजा लेकिन मैं बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसे मौके पर भी कभी हुजूर की तबीयत के अंदर माज़अल्लाह को तंगी नहीं देखी। इस इखलाकी पहलू को अपनाने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि मिजाज में तंगी ना हो, घुटन ना हो। ज़रा ज़रा सी बात से तल्ख हो जाना, ज़रा ज़रा सी बात से नाराज़ हो जाना। और इस तरह के लोग खुद बड़ी तकलीफ में आते हैं, अपने आप को अज़ियत देते हैं, अपने दिल में परेशानी महसूस करते हैं, बेचैन बेकरार और परागंदा कैफियत और हालात का शिकार होते हैं। तो हुजूर के इखलाक से फैज़ लिया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कभी उफ नहीं कहा, गोया साया ही मिला, करम ही मिला, अता ही हुई। तीसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक में हमें मिलती है, ये बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने की मज़म्मत नहीं की, कभी किसी खाने की बुराई नहीं की। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई खाना, कोई चीज़ पसंद होती तो खा लेते, वरना छोड़ देते। लेकिन ये मेरी मनपसंद चीज़ नहीं आई, ये नहीं बनाया गया, ये नहीं किया गया, ये आइली ज़िंदगी को, निजी ज़िंदगी को बड़ा मुतासर करता, दोस्तों की महफिल को बड़ा भाई मैं ये नहीं खाता, ये आप क्या ले आए। ये इंसान की ज़िंदगी को एक मुतासर कर, अगरचे ये चीज़ मामूली है देखने में कि किसी शख्स ने किसी चीज़ को कह दिया मुझे नापसंद है, लेकिन निजी ज़िंदगी को बहुत मुतासर करती है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो भाई बाकियों को तो पसंद है ना। आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है तो बाकियों को तो पसंद है, लेकिन आपके रवैये का अंदाज इतना अजीब है कि आप गोया बाकियों को भी जबरन उससे रोकना चाह रहे हैं। आपको पसंद नहीं है, आप छोड़ दीजिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखने वाली एक अहम बात है।
پھر چوتھی بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا حضور کبھی نہ رویے کی سخاوت، کرم کی برکھا دینے کا انداز، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی نہ نہیں فرمایا، ہمیشہ عطا کر، اور اپنی امت کو بھی سبق دیا اس بات کا۔ حضور فرماتے ہیں بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہونی چاہیے، تب اسے سخاوت کرنی چاہیے۔ بڑی جلدی بڑی چیزوں کے بارے میں انکار کر دینا اور کسی بخیلی کا شکار ہونا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پانچویں بات، بڑی اہم، بڑی بنیادی، بڑی ضروری بات، جو لوگ کہتے ہیں جی میں تو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، میں بڑا سخت ہوں، بعض لوگوں کے بارے میں پھر میں نے کوشش کی لیکن میں کر نہیں پایا، وہ ذرا غور کریں۔ یہ بھی مسلم شریف میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یہاں تک کہ ارشاد فرماتی ہیں نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا، کبھی نہیں مارا نبی پاک نے جہاد کے علاوہ کسی کو۔ میں عرض کروں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا انداز ڈنڈا ہے اور ہر جگہ ہمیں سختی ہی کرنی ہے، کبھی طلباء پر، کبھی خدام پر، کبھی غرباء پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی محتاج پر، وہ غور کریں۔ یہ روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے اخلاقی رویہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لے کر رکھتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے رویے۔ کبھی کسی کو نہیں مارا نبی پاک نے، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لہذا ایسے لوگ جو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑی اپنے تئیں مردان کی ظاہر کرتے ہیں، وہ خیال کریں کہ یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رویہ سکھایا۔ پھر چھٹی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو حضور آسان بات کو اختیار فرماتے تھے، مشکلات نہیں پیدا کرنی، لوگوں کو اذیت نہیں دینی، کوشش کرنی ہے اگر کسی کے لیے آسانی کی جا سکتی ہو، سہولت دی جا سکتی ہو، ایک ہی دفعہ کسی کا کام کر دیا کرو۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کسی کی مشکل میں جلد اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اور پھر ساتویں بات، اسی حدیث کا اگلا حصہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے سزا دیتے، ذات کے لیے، ذات کے لیے۔ کتنے جھگڑے ہمارے جو صرف ذاتی ہیں، اور کتنی دور تک چلے گئے اور کتنی حدوں کو ہم نے کراس کر لیا۔ تو اپنی ذات کا بت نہ بنائے معاذ اللہ، اپنی ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پھر آٹھویں بات، درگزر کرنے کا بڑا اہم پہلو تھا حضور کی مقدس زندگی۔ کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کس کس رنگ میں انہوں نے تکلیف نہیں دی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سنا۔ انہوں نے کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، خاندان ہی کریم ہے، تو میں وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جاؤ تم پر کوئی مطالبہ نہیں، تمہیں معاف کیا۔ تو درگزر کا پہلو، گنجائش کا پہلو زندگی میں ضرور رکھیں، بڑی جلدی سارے دروازے بند نہ کر دیے جائیں، کچھ تھوڑا سا مزاج کے اندر برتری کو بھی رکھا جائے۔ اور نامی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف،
نہ تبن نہ تکلفن، کبھی کوئی ایسی بات حضور علیہ السلام نہ فرماتے، اور فرماتی ہیں حضور بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، نبی پاک برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے، درگزر کرتے۔ لب و لہجے سے جب بھی کوئی بات نکلے وہ حیا والی ہو، وزادار ہو۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کی، آپ بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو اتنی چھوٹی بات نہ کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کبھی کوئی ایسی بات نہ فرماتے جو حیا کے خلاف۔ 10ویں اور آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ روایت بھی مجمع الزوائد میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، میں مزاح میں ہوں، تم سے دل لگی کر رہا ہوں، اس حالت میں بھی میں سوائے حق کے کوئی بات زبان سے ادا نہیں کرتا۔ عام روٹین کے حالات میں بات ہو رہی ہو، نارمل بات ہو رہی ہو، گفتگو عام ہو رہی ہو، پھر بھی بات حق اور سچ ہے، اور اگر بات کبھی طبی طور پر دل لگی کی ہو رہی ہو، مزاح کی ہو رہی ہو، خوش طبی کی ہو رہی ہو، تو اس میں بھی میں حق بات کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حالت کوئی بھی ہے، مومن کا سچا ہونا اس کا احساس ہے، غصے کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، نارمل حالت میں، اسے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، اس قدر زیادہ اپنی جان پر ظلم ہے کہ کچھ دیر لوگوں کے سامنے اپنی پذیرائی کے لیے جھوٹ بولا جائے، نہ بڑا جرم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی 10 باتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔